السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کل ہم نے مختصر طور پر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم کو اللہ نے جو ہلاک فرمایا اس کا تذکرہ کیا تھا۔ یہاں یہ نصیحت ایک بہت کل کے بیان سے اور اس سے پہلے کے بیان سے ایک نصیحت قابل توجہ ہے کہ کنعان حضرت نوح کا بیٹا تھا، وہ ایک نبی کے گھر میں پرورش پا رہا تھا، اس کے باوجود ایمان نہیں لا سکا اور آخرکار طوفان میں غرق ہو کر کے عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ سنگت بری تھی، اس کی صحبت بری تھی۔ اس کی بیٹا نبی کا ہے، صحبت بری ملی، ایمان نہیں لایا، سمجھے آپ؟ اور بیٹا ابو جہل کا ہو، صحبت اچھی مل جائے تو پھر وہ صحابی کے مرتبے، سمجھے آپ؟ تو بری صحبت اور اچھی صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال دے کر کے بیان فرمایا کہ بری صحبت سے ہمیشہ بچو اور اچھی صحبت ہمیشہ اختیار کرو۔ بری صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے تم کسی لوہار کے پاس بیٹھو جو بھٹی کا کام کرتا ہے، لوہا کے کام کرتا ہے، لوہار، اس کے پاس بیٹھو گے تو یا تو بھٹی سے اس کی چنگاری اڑ کر کے تم تک پہنچے گی تو جلا دے گی تمہیں، یا کچھ نہیں تو کم سے کم اس ایریے کے جو کالک ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بھٹی جب جلتی ہے تو وہاں کالا کالا ہو جاتا ہے، کوئلہ اور کولسا جلتا ہے، تو کم سے کم اتنا ہوگا کہ اس کالک کی خوشبو تمہارے اندر ضرور جائے گی۔ دوسری مثال، دوسری طرف اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ اچھوں کی صحبت عطر فروش کی طرح ہے، عطر بیچنے والے کی طرح۔ اگر تم کسی عطر بیچنے والے کی دکان پر جاؤ گے تو یا تو عطر خریدو گے، عطر خریدو گے تو تم کو اس کی خوشبو آئے گی، یا کم سے کم اگر خریدتے نہیں اس کی دکان میں جا کر کے خوشبو سے تو تم ضرور معطر ہو۔ تو یہ اچھی اور بری صحبت کی مثال ہے۔ تو لہٰذا جب ایک نبی کا بیٹا بری صحبت میں رہ کر کے ایمان جیسی لازوال اور عظیم دولت سے محروم رہ سکتا ہے تو پھر ہم اور آپ کہاں پر ہیں؟ سمجھے آپ؟ تو اس کا سبب بری صحبت میں رہنا اور کافروں کے ساتھ میل جول اور تعلق تھا اس کا۔ آپ سمجھے آپ؟ ہمارا بھی اتنا تعلق ہونا چاہیے، اگر ہے تو بس دنیا داری تک، اس سے زیادہ نہیں۔ اور کافر، حضور فرماتے کافروں سے زیادہ، مفہوم ہے، کافروں سے زیادہ بدتر صحبت بد مذہب کی صحبت۔ بد مذہب کون؟ وہابی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، شیعہ ہو گئے، کھوجے ہو گئے، بورے ہو گئے، ان کی صحبت ہندوؤں سے بدتر ہے۔ آپ سمجھے آپ؟ کیوں؟ جو دوسرا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کھلا کھلا یہ تو کافر ہے، تو کم سے کم وہ اتنا ہے کہ وہ اللہ رسول کو نہیں مانتا۔ اور یہ کیسے؟ آستین کے سامنے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ آستین کے سامنے یہ آپ کو کہیں گے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم حضور پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور پھر انہی کی معاذ اللہ برائیاں کرتے نظر
انہیں کی گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ میں نے آپ کو عقیدے دسیوں مرتبہ بلکہ سینکڑوں مرتبہ بتا دیے ہیں کہ اتنے خطرناک ان کے عقیدے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اچھوں کی صحبت عطا فرمائے۔ اچھوں کی صحبت کا فائدہ اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور قبر میں مجھے ایگزیکٹ وہ واقعہ بھی نہیں یاد آ رہا، بلکہ باقاعدہ قبر کے اندر بھی اگر گنہگار انسان ہے اور آس پڑوس میں کسی اللہ والے کی قبر ہے اور نیک انسان کی قبر ہے تو اس کا فائدہ گنہگار کو بھی ہوتا ہے، اس کی نیکی کا فائدہ وہاں تک پہنچتا ہے، اس کی قبر تک پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن شریف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا مذکور ہے، رب اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما وتوفنا مسلمین، اور مجھے مسلمان بنا کر کے موت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور میرا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ تو یہ دعا باقاعدہ قرآن کے اندر، تو ظاہر ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو بہت، میں بار بار ایک لفظ بار بار دہرا رہا ہوں، نبی کا بیٹا تھا، غلط صحبت میں رہا، ایمان کی دولت نہیں مل سکی۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے بری صحبت اور برے ماحول سے بچنا اور نیک لوگوں کی صحبت اور اچھے ماحول کو اختیار کرنا نہایت اور اشد ضروری ہے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ حضرات کرام وقار، روایت میں آیا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، تو آپ علیہ السلام نے اس کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو 10 محرم الحرام شریف کے روزے رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ تو 10 محرم کو جو ہم روزہ رکھتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کب سے چلی جا رہی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، سمجھے آپ؟ تو 10 محرم یعنی عاشورے کے دن روزہ رکھنا ہمارے آقا کی بھی سنت مبارکہ ہے، اور اس کی فضیلت میں نے محرم کے بیان میں عرض کیا تھا، حضور نے فرمایا مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا ایک روزہ 1 سال پہلے کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ لہٰذا جب زمین میں پانی ہر طرف سوکھ گیا، بلکہ مجلس میں نے ذکر کیا تھا، اور اس پر چلنا پھرنا اور ٹھہرنا ممکن ہو گیا، 40 دن مسلسل، 40 دن 40 رات مسلسل بارش ہوئی اور زمین سے پانی نکلنے لگا۔ پھر یہ جب دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ختم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح تم پر ہماری طرف سے سلامتی ہو اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں والی جماعت پر ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مقررہ مدتوں تک فراخی عیش یعنی آرام والی زندگی اور وسعت رزق عطا فرمائے گا۔ دنیا میں کیا ہوگا؟ زندگی اچھی اور مال دولت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں ایسے لوگوں کو دردناک عذاب پہنچے۔ ایسے لوگ کون؟ جو مال عیش عشرت لے کر کے دنیا میں ویست ہو گئے، بالکل بزی ہو گئے اور اللہ و رسول کی طرف دھیان نہیں دیا۔ بہرحال 10ویں محرم کو 6 مہینے کے بعد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم کو 6 مہینے کے بعد کشتی مبارک جودی پہاڑ پر رکی آ کر سب لوگ پہاڑ سے اترے اور پہلا شہر جو بسایا اس کا نام سوق الثمانین رکھا، اور یہ بستی نہاوند کا جو علاقہ ہے بیت المقدس کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں نہاوند کا جو علاقہ ہے وہاں قریب میں یہ بستی واقع ہے۔ باقاعدہ حضرت فرماتے ہیں اس طوفان میں 2 عمارتیں گنبد اور مینارے کے باقی رہ گئی تھیں جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ان کے اور کوئی عمارت نہیں تھی،
سب عمارتیں ختم ہو گئی تھی. اب وہ عمارتیں کون سی تھیں یہ انشاءاللہ اگلی کسی محفل میں ذکر کیا جائے گا. دعا کریں کہ رب لم یزل حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی قبر نور پر اپنے انوار کی بارشوں کا نزول فرمائے, آپ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے, آپ کے دینی اور تبلیغی راہ میں اللہ کے لیے جو انہوں نے مشقتیں, تکلیفیں, پریشانیاں برداشت کی, اللہ ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہان کی سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے, دین و دنیا کی بھلائیاں خوشیاں ہم سب کو عطا فرمائے, ایمان والی زندگی ایمان والی موت عطا فرمائے, ہماری تمام تر عبادتوں کو رب لم یزل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین.